لله كفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل وقال عليه الصلاة والسلام إن لله أهلين من الناس قيل ومن هم يا رسول الله قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته أو كما قال عليه الصلاة والسلام نہ ہو تعلیم تو یہ زندگی اچھی نہیں لگتی نہ ہو تعلیم تو یہ زندگی اچھی نہیں لگتی ہمارے ملک میں ناخواندگی اچھی نہیں لگتی تعلق علم سے رکھنا بلندی کی علامت ہے تعلق علم سے رکھنا بلندی کی علامت ہے جہالت سے تمہاری دوستی اچھی نہیں لگتی قابل احترام علماء کرام بالخصوص ہم سب کے بڑے اور ہم سب کے مخلص اور مشفق اور بڑے ہمدرد حضرت اقدس مولانا افضل صاحب بستانی دامت برکاتہم اور رفیق مکرم جناب حضرت مولانا سلمان صاحب ندوی اور جناب بھائی مولانا عمیر صاحب ندوی اور دیگر معزز علماء کرام اور میرے دینی بھائیوں دوستوں بزرگوں اور پس پردہ بیٹھی ہوئی میری پیاری ماؤں اور بہنوں، اس مسجد میں آج جب یہ بات میں نے صبح سنی فجر میں حضرت نے مجھے بتلایا، مکتب میں کچھ بچوں نے الحمدللہ قاعدہ پورا کیا ہے، کچھ نے ناظرہ مکمل کیا ہے، اور آج ہی نہیں آج سے پہلے بھی اس مسجد اور مکتب کی جو ایکٹیویٹیز ہیں میں وہ سنتا رہتا ہوں، تو سچی بات یہ ہے کہ دل سے بڑی دعائیں نکلتی ہیں، اس لیے کہ اگر وہ انسان جو اب سے 10 12 15 سال پہلے اس علاقے میں آیا ہو یا آ کر کے چلا گیا ہو یا رہتا ہو، وہ اس وقت کے حالات کو دیکھے اور اب اس کو اگر یہ بتایا جائے کہ اس علاقے میں جمنا والے مسجد عثمان غنی کے مکتب میں کچھ بچوں نے ناظرہ پورا کیا ہے، کچھ نے قاعدہ پورا کیا ہے، تو سچی بات یہ ہے کہ وہ آدمی گر جائے، اس کو یقین نہیں ہوگا اس بات پر۔ وجہ اس کی اس روڈ سے ادھر کا جو یہ علاقہ ہے جمنا والا، اس میں جو ہم مسلمان رہتے ہیں ان مسلمانوں کی جو پسماندگی ہے تو یہ سب جانتے ہیں، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اگرچہ اس علاقے کے اندر بڑی تعداد میں بہت اچھے بھی لوگ ہیں، مگر ان اچھے لوگوں میں بھی ایسے لوگ نہ کے برابر ہیں، آٹے میں نمک کے وقت آپ کہہ سکتے ہو، جن کو اس بستی میں رہنے والے مسلمانوں کے بچوں کی تعلیم کی اور قرآن تعلیم کی کوئی فکر نہیں، اپنے اپنے کام میں سب مگن، اپنی اپنی ایکٹیویٹیز میں سب بزی۔ میں اس لیے سب سے پہلے تو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں مسجد کے صدر جناب حضرت مولانا افضل صاحب دامت برکاتہم کو اور ان کے جو رفقا ہیں جن میں خاص طور سے مولانا عمیر صاحب ہیں اور ان کے امام صاحب جناب حضرت مولانا عبدالوہاب صاحب اصلاحی دامت برکاتہم، سب کے نام میں باقی نہیں جانتا، یہاں اور بھی افراد بیٹھے ہیں، آپ سب مبارکبادی کے مستحق ہیں، اور اس اللہ کی نعمت پر آپ جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ یقیناً کم ہوگا، اس لیے کہ اگرچہ آج یہ معصوم بچے ابھی قرآن کے ابتدائی مرحلے میں ہیں، کل کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ان میں سے کون حافظ اور عالم بن کر دین کا کام کرے، یا اگر عالم نہ بن کر حافظ نہ بن کر قرآن کے ناظرہ پڑھنے والے بھی یہ بن کر کے قرآن پڑھتے رہیں تو حدیثیں ہمیں بتلاتی ہیں کہ یہ ہم سب کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ۔
مجھے صرف چند باتیں ذکر کرنی ہے بہت مختصر سے وقت میں۔ پہلی بات تو یہ کہ بزرگوں، ہم جتنے بھی مسلمان ہیں ہم اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ کے آخری نبی کی امت میں پیدا کیا اور ہمیں قرآن کریم جیسی مقدس ترین کتاب عطا فرمائی، جس قرآن کریم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک الفاظ میں یہ بات فرمائی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اس قرآن کریم کو خود بھی سیکھے اور یہ قرآن سیکھنے کے بعد وہ دوسروں کو بھی سکھائے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور خاص کر وہ حضرات جو اس مسجد کی کمیٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اس مکتب کو چلانے میں ساتھ دیتے ہیں، یقیناً اللہ کی نظروں میں وہ دنیا کے سب سے بہترین انسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، بخاری کی روایت ہے 3939 نمبر کی، اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، فرمایا تھا کہ میری امت کے سب سے معزز افراد، میری امت کے سب سے عزت ترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم والے ہیں، قرآن کریم کے حاملین ہیں اور راتوں کو اٹھ کر کے وہ تہجد کی نمازوں کی بھی پابندی کرتے ہیں۔ ان میں دونوں میں سب سے پہلے نمبر پر آپ نے قرآن کریم کے حاملین کا تذکرہ کیا، اور حاملین قرآن کا مطلب یہی ہے کہ وہ مسلمان جو قرآن کریم سے تعلق رکھتے ہیں، قرآن کریم خود بھی پڑھتے ہیں، قرآن کے تقاضوں پر بھی عمل کرتے ہیں اور قرآن کی تعلیم دوسروں کو بھی دلانے کی فکر کرتے ہیں۔ تو بزرگوں، اس روایت کے مطابق بھی آپ تمام حضرات جو اس مسجد کی انتظامیہ کمیٹی کے ممبر ہیں، اس مکتب کو چلانے والے ہیں، اللہ کے نبی کی اس روایت کے مطابق وہ اشراف الامت میں داخل ہیں، یعنی اس امت کے وہ معزز افراد میں داخل ہیں، اس امت کے عزت ترین لوگوں میں سے ہیں وہ۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہم سب کو حقیقی معنی میں داخل فرما دے۔ ایک روایت میں، طبرانی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس، کہ لوگوں میں کچھ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں اور ان سے اللہ کا تعلق ایسا ہے جیسے ایک انسان کا اپنے گھر کے لوگوں سے تعلق۔ اس میں لفظ اہل ہے، اہل کے اصل معنی آتے ہیں فیملی کے لوگ، گھر کے افراد، اور آپ سب جانتے ہیں متخذ صاحبۃ ولا ولدا، اللہ کے نہ کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، لم یلد ولم یولد، اس نے اپنے بارے میں فرمایا۔ لیکن اس روایت کے اندر لفظ اہل ہے جس کا مطلب محدثین نے یہ لکھا کہ اللہ کو اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں سے ایسا گہرا تعلق ہوتا ہے جیسے آدمی کا اپنی فیملی اور خاندان کے لوگوں سے تعلق۔ آپ نے جب یہ بات فرمائی تو صحابہ میں سے کسی نے پوچھا، من ہم یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول ذرا بتائیں وہ کون لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ایسے تعلق رکھتے ہیں جیسے آدمی اپنی فیملی کے لوگوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، وہ قرآن والے ہیں، وہ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہیں۔ قرآن والوں کا مطلب محدثین نے یہی لکھا کہ وہ قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں اور قرآن کریم دوسروں کو پہنچانے کی بھی فکر کرتے ہیں۔ اس روایت کو بھی سامنے رکھیں تو بزرگ ہم سب اہل القرآن میں داخل ہیں۔ اور میں نے یہ 3 روایتیں صرف آپ لوگوں کی مبارکبادی سے متعلق ذکر کی، آپ تینوں پر غور کریں تو اس نعمت کو اللہ کی اپنی زندگی کی سب سے بڑی نعمت سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اس مسجد سے جوڑا اور آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس مکتب سے جوڑا اور اس مکتب کے ذریعے آپ نے اس کالونی میں رہنے والے مسلمان بچوں کی قرآنی تعلیم کی فکر کی۔ بزرگوں بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس قرآن کریم کی تعلیم پر کتنا زور دیا، اس کے سیکھنے کے اوپر امت کو کتنا آمادہ کیا، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ مجھے بات کو زیادہ طول نہیں دینا، صحابہ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی ہمارے زمانے میں ایمان میں داخل ہوتا تھا تو
ہم سب سے پہلے اس کو ایمان سکھلاتے تھے. ثم تعلمنا القرآن, پھر ہم خود قرآن کریم کو سیکھتے تھے اور اس کو قرآن سکھلاتے تھے. ایمان کے بعد قرآن کی تعلیم یہ اللہ کی دولت اور اس کے خزانوں میں سب سے بڑی دولت ہے, سب سے بڑا خزانہ ہے. اسی لیے ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم سے جوڑے اور ان مکاتب کو اللہ کی نعمت غیر مترقبہ سمجھے. اور ہم یاد رکھیں قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم سب مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ, اس آگ سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ, جس آگ کا ایندھن لکڑیاں اور پتے نہیں ہے بلکہ اس آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن پتھر اور انسان ہے. یعنی جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. اور مسلمانوں, اس کا مطلب مجھ سے اچھا شاید آپ خود پریکٹیکل سمجھتے ہوں گے کہ وہ مسلمان اور وہ ایمان والا جو ایمان کا کلمہ تو پڑھتا ہے, اسے کلمہ تو آتا ہے, لیکن نہ اسے نماز پڑھنی آتی ہے, نہ اس کو نماز کا طریقہ معلوم ہے, نہ اس کو قرآن پڑھنا آتا ہے, نہ اس کو موٹے موٹے مسائل یاد ہے, غسل کا طریقہ تک اس کو یاد نہیں ہے. اب بتلائیے بزرگوں, کیا ہمارا یہ ایمان, جس ایمان کے بعد میں ہم نے قرآن جیسی کتاب کو نہیں پڑھا, ہمارا یہ ایمان جس کے بعد ہم نے نماز جیسی اہم عبادت کو نہیں سیکھا, ہمیں جہنم کی آگ سے بچا دے گا؟ بچیں گے یقیناً. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس نے کلمہ پڑھا جنت میں ضرور جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کو جواب تو دینا پڑے گا کہ دنیا کے اندر ہم نے 50, 60, 70, 80 سال کی زندگی گزاری اور اس زندگی میں ہم نے اپنے آپ کو اتنا بھی فارغ نہیں کیا کہ ہم قرآن کریم کو سیکھ لیتے. اور یہ خود اللہ کے نبی ان لوگوں کی اللہ سے شکایت کریں گے جو قرآن کریم کو پس پشت ڈال دیتے ہیں. آپ دیکھیے گا, پڑھیے قرآن کریم. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر صاف لفظوں میں اعلان فرماتے ہیں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ کے نبی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے یہ شکایت کریں گے اے میرے پروردگار, میری امت کے ان لوگوں نے دنیا کی زندگی کے اندر قرآن کریم جیسی کتاب کو پڑھنا بھی نہیں سیکھا تھا. ہم ذرا غور کریں بزرگوں, اگر ہمارے بارے میں اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے صاف لفظوں میں کہتے اے اللہ یہ میری امت کا فرد ہے, دلی کے جیت پور علاقے میں یہ رہتا تھا لیکن اس آدمی نے قرآن کریم جیسی کتاب کو پڑھنا بھی نہیں سیکھا تھا, ہم بتلائیے بزرگ کو کیا جواب ہوگا ہمارے بارے میں؟ کوئی جواب نہیں ہوگا. اس لیے گزارش ہے کہ ہم خود بھی اگر قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں قرآن کو پڑھنا سیکھے. تعلیم کی کوئی عمر نہیں ہوا کرتی. صحابہ میں بڑی تعداد ہے ان لوگوں کی جنہوں نے 50 سال, 60 سال, 70, 80, 90 اور 100 سال کی عمر میں صرف قرآن کریم کو پڑھنا نہیں سیکھا بلکہ قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ بھی کیا ہے. اس لیے ہم خود بھی قرآن کو سیکھیں اور خاص طور سے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم ضرور دلوائیں. ایسا کوئی مسلمان کا گھرانہ موجود نہ رہے جس گھر کے اندر کوئی بچہ مسلمان کا قرآن کریم کو دیکھ کر کے بھی نہ پڑھ سکے. یہ سب سے کم درجہ ہے کہ قرآن کریم کو ہم دیکھ کر کے پڑھیں. اور اگر ہم نے اپنے ان معصوم بچوں کو دنیا کی اونچی سے اونچی ڈگریاں دلوا دی, اعلیٰ درجے کی ان کو تعلیم دلوا دی اور قرآن کی بنیادی تعلیم سے دور رکھا تو بزرگوں یاد رکھیے گا یہ بچے کل قیامت کے دن ہمارے لیے عذاب الہی کا ذریعہ بنیں گے, جہنم میں جانے کا ذریعہ بنیں گے, اللہ کی پکڑ کا ذریعہ بنیں گے. اور یہ بات ہم علماء نہیں کہتے بلکہ خود قرآن کریم ان الفاظ کو نقل کرتا ہے. آپ پڑھیے گا سورہ احزاب آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ تعالیٰ نافرمان بچوں کو بلائیں گے, ان سے کہیں گے بتلائیے ہماری تم نے نافرمانی کیوں کی. اب نافرمانی کی اگر تفصیل کرے یہ تمام چیزیں اس میں آئیں گی. اللہ تعالیٰ بلا کر کے کہیں گے
آپ مسلمان تھے، آپ نے قرآن پڑھنا کیوں نہیں سیکھا؟ آپ مسلمان تھے، آپ بتلائیے کہ آپ نے نمازیں پڑھنی کیوں نہیں سیکھی تھی؟ آپ بتلائیے، آپ مسلمان تھے، آپ کو نماز کے مسائل اور روزے کے مسائل معلوم نہیں تھے، آپ نے نہ نمازیں پڑھی نہ روزوں کی پابندی کی۔ میرے بزرگ، یہ جو نافرمان اولاد ہوگی اللہ تعالیٰ کے سامنے پتہ کیا کہے گی؟ قرآن یہ کہتا ہے یہ اولاد نافرمان اپنی غلطیوں کو اپنے ماں باپ کے سر ڈالے گی اور یوں کہے گی ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، کہ اے ہمارے پروردگار، اس غلطی میں ہم خود مبتلا نہیں ہوئے تھے، بلکہ اس غلطی میں کہ ہم نے جو غلطیاں کی، آپ کی جو نافرمانیاں کی، ہمارے ماں باپ شریک ہیں اور بنیادی غلطی ہمارے ماں باپ کی ہے۔ ہمارے ماں باپ نے ہمیں گمراہ کیا، سیدھے راستے سے انہوں نے ہمیں بھٹکایا، لہذا آپ غور کیجئے قرآن کہتا ہے آیت نمبر 68 میں یہ اولاد کہے گی ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، اے ہمارے پروردگار، غلطی جو کہ ماں باپ کی ہے، انہوں نے ہمیں دین سیکھنے کو نہیں کہا، لہذا ہماری غلطیاں بھی اور ان کی غلطیاں بھی چونکہ ڈبل ہو جاتی ہے، اس لیے ان کو ڈبل عذاب دیجئے وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور اتنا ہی نہیں، ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیجئے، ان پر لعنت کی بارش برسائیے۔ بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، ہم ذرا غور کریں، غلطیاں اولاد کی ہوگی، اور آپ سب جیت پور میں رہتے ہیں، اس علاقے کے اندر جو روڈ سے ادھر کا ہے، مجھے تفصیل میں جا کر بتلانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، وہ بچے جن کی عمر 10 سال 12 13 14 15 سال کی ہے، نہ جانے کتنی بڑی تعداد میں وہ بچے ہیں جو نشے کی لت میں مبتلا ہیں۔ یہ کوئی الزام نہیں ہے، میں بھی 10 سال سے یہی رہتا ہوں، 7 سال تو امامت کو ہو گئے، لوگ آتے ہیں بیٹھ کر کے رونا روتے ہیں کہ اولاد ہاتھ سے نکل گئی۔ آپ غور کیجئے 12-15 سال کا بچہ، اگر ہم اس کی 7 سال کی عمر میں یا اس سے پہلے فکر کرتے، وہ فکر جو آج آپ نے اس مکتب میں کی، ابھی دیکھا آپ نے کیا عمر ہے ان بچوں کی، 7-8 سال کی عمر ہے، اور یہ بچے الحمدللہ قاعدہ پورا کر کے قرآن پڑھ رہے ہیں یا ناظرہ مکمل کر چکے ہیں۔ اور مولانا نے صبح مجھے بتایا کہ کئی بچوں نے 1 اور 2 پارے حفظ بھی کیے ہیں ماشاءاللہ۔ اس عمر میں اگر بچوں کی تعلیم شروع کرا دی جائے قرآن کریم کی، فکر ماں باپ بھی کرے اور مدرسین بھی کرے، ذمہ دار بھی کرے، تو 12-15 سال کی عمر میں یہ بچے مکمل حافظ بن جائیں گے۔ اور یہ کوئی ہماری بات نہیں ہے، ہمارا یہ رہا مدرسہ، آپ آئیے ابھی چلیے میرے ساتھ 5 منٹ بعد میں دکھلاؤں گا ہمارے مدرسے میں کئی بچے وہ ہیں جن کی عمر ابھی 12 سال بھی پوری نہیں ہے اور وہ مکمل 30 پاروں کے حافظ۔ فکر اگر ماں باپ نے اس عمر میں کر لی جس عمر میں آپ لوگوں نے کی، اور اچھے اساتذہ، اچھی تعلیم کا انتظام ان کو مل گیا، یہی بچے 10-12-15 سال کی عمر میں حافظ بنے گے۔ مجھے فرق یہ بتلانا تھا کہ اگر فکر ہو گئی ان بچوں کی ابھی تو 12-15 سال میں حافظ، اور فکر نہیں ہوئی تو 15 سال کی عمر میں مکمل نشیڑی۔ اتنی بری لت میں نشے کی مبتلا کہ ان کو ماں باپ خود ڈوز دیں گے، اگر نہیں دیں گے تو طبیعت خراب ہو جائے گی، اور حالات یہاں تک بن چکے ہیں کہ ماں باپ اپنی آنکھوں میں آنسو لاتے لاتے آنسو خشک کر چکے ہیں۔ یہ کوئی الزام نہیں ہے اور نہ کسی دوسرے ملک کی باتیں ہیں، یہ اسی محلے کی اور اسی اطراف کی باتیں ہیں۔ اس لیے بڑے ادب کے ساتھ میری اس محلے کے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس مسجد کو اللہ کا گھر ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت بھی سمجھے، اور اس مسجد کے اندر جو یہ مکتب چلتا ہے اس کو بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھے اور اس کی قدر کرے۔ امام صاحب کی ہم محنتوں کو سراہیں، اور حضرت اور مولانا جو اس کے انتظامیہ کمیٹی کے افراد ہیں، کبھی کبھی کم سے کم آ کر کے اتنا معلوم کر لیا کرے کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، اگر ضرورت ہے جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم کوآپریٹ کریں، یا کم سے کم اتنا ضرور کریں جو مولانا کی فکر ہے کہ اس محلے کے گھر گھر جا کر کے آپ مسلمانوں سے کہیں کہ بھائی اپنے بچے کو آپ جس اسکول میں چاہے پڑھائیں، کم سے کم اپنے بچے کو 1 گھنٹے کے لیے مکتب ضرور بھیج دیا کریں۔ انشاءاللہ
انشاءاللہ یہی بچے جب آج قرآن پڑھ کر کے فارغ ہو کے ہم سب انشاءاللہ صدقہ جاریہ کا مصداق بنیں گے. ایک حدیث کا ترجمہ کر کے میں اپنی بات مکمل کروں. مسلم شریف میں 1631 نمبر کی ایک روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله، کہ جب انسان مر جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کا جو اعمال نامہ ہے جس کے اندر فرشتے نیکیاں اور برائیاں لکھتے ہیں اس کو لپیٹ کر کے ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے. اب اس کے اندر کوئی نیکی اور بدی نہیں لکھی جاتی جو کہ کرنے والا جا چکا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر انسان نے اپنی زندگی میں 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام کیا ہوگا، اس لکھتے ہوئے اعمال نامے کے اندر کنٹینیو نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی. ان میں پہلا کام ہے الا من صدقۃ جاریہ، اگر کسی نے کوئی صدقہ جاریہ کر دیا تو جب تک وہ موجود رہے گا اس کے اعمال نامے میں نیکیاں لکھی جائیں گی. مثال کے طور پر آپ کی یہ مسجد ہے، آپ نے پنکھا لگوا دیا، صفیں بچھوا دی، تھوڑا سا اس کے اندر تعاون کر دیا، جب تک یہ صدقہ جاریہ موجود رہے گا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے تک حساب و کتاب تک اعمال نامے میں نیکیاں لکھی جائیں گی. اور دوسرے نمبر پر فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور علم ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. مثال کے طور پر ان بچوں کو آپ نے اس مکتب کے اندر قرآن سکھلایا، اس قرآن کی تعلیم میں جتنے لوگوں کی محنتیں ہیں، مثال کے طور پر ذمہ داروں کی محنت ہے کہ انہوں نے مسجد تعمیر کی اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے. اسی طرح استاد کی محنت ہے کہ اس نے بچوں کو پڑھایا، کمیٹی کے لوگوں کی محنت ہے انہوں نے امام صاحب کو موقع دیا. ان تمام لوگوں کو جب تک یہ بچے قرآن پڑھیں گے، ان کے قرآن پڑھنے پر تو ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ اتنا ہی ثواب ان تمام لوگوں کو عطا فرمائیں گے جو قرآن کے سیکھنے میں ذریعہ ہوگا. اور تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے فرمایا اور ولد صالح یدعو لہ، کہ وہ نیک اولاد جو مرنے کے بعد آدمی کے لیے دعائیں کرتی رہے. ہم نے اپنے بچے کو نیک بنا دیا، نمازی بنا دیا، دیندار بنا دیا، تو جب تک یہ بچہ دنیا میں رہے گا نیکیاں کرے گا، اس کی ساری نیکیاں انشاءاللہ اس کے ماں باپ کو پہنچتی رہے گی. تو اس لیے ہم اگر اس حدیث پر غور کریں تو دوسرے ٹکڑے پر ہم سب انشاءاللہ شریک ہو جائیں گے، کیونکہ یہ بچے ہم سب کی محنتوں سے پڑھتے ہیں. اور ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس مکتب کو آخرت کا توشہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے اس مکتب کے بچوں کو اساتذہ کو کامیاب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.